والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو اپنی جان کے لالچ اور حرص سے بچا لیے گئے وہی در حقیقت کامیاب ہیں۔ اس قرآنی آیت میں صحابہ کرام علیہم رضوان، خصوصاً انصار مدینہ علیہم رضوان کے ایثار کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور سب کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر ایثار والی اعلیٰ وصف پیدا کریں، حرص اور لالچ جیسی مذموم وصف سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، کیونکہ ایسے لوگ ہی کامیاب و کامران ہوا کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری ہے، اور تاریخ وفات 25 صفر 1340 ہجری ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے 67 سال سے کچھ زائد ماہ عمر پائی ہے، اور اس عرصے میں آپ نے وہ علمی کارنامے اور وہ خدمات دینیہ سر انجام دی ہیں جن کی نظیر نہ تو آپ کے بعد ملتی ہے اور نہ ہی آپ سے قبل کہیں قریب اس کی مثال کوئی ملتی ہے۔ آپ بہت ساری خصوصیات میں منفرد ہیں۔ 4 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا تھا۔ 6 سال کی عمر مبارک میں عرب سے آنے والے ایک شخص کے ساتھ آپ نے فصیح عربی میں دیر تک گفتگو فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں درسی کتب میں سے علم نحو کی معروف کتاب ہدایت النحو پڑھنے کے دوران اس کی عربی میں شرح تحریر فرمائی، اور 10 سال کی عمر میں
اصول فقہ کی مشکل ترین کتاب مسلم الثبوت کی عربی میں بسیط شرح تحریر فرمائی اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم اسلامیہ سے کی تحصیل سے فراغت پائی۔ خود آپ اپنے فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں موجود رسالہ الکلمات الملہمہ فی الحکمۃ المحکمہ لوہائی الفلسفۃ المشأمہ، اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ فقیر کا درس بحمدہ تعالی 13 برس 10 ماہ 4 دن کی عمر میں ختم ہوا، پھر چند سال طلباء کو پڑھایا۔ فلسفہ جدیدہ سے تو کوئی تعلق ہی نہ تھا، علوم ریاضیہ و علم ہندسہ میں فقیر کی تمام تر تحصیل جمع و تفریق ضرب و تقسیم کے 4 قاعدے ہیں جو بہت بچپن میں اس لیے سیکھے تھے کہ علم فرائض میں کام آئیں گے، اور تحریر اقلیدس کی شکل اول بس۔ جس دن والد ماجد قدس سرہ العزیز سے تحریر اقلیدس کی شکل اول پڑھی تھی اور پھر آپ کے حضور اس کی تقریر کی تھی، تو والد گرامی نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، آپ اپنے علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ رہو، ان علوم کو یعنی علم ریاضی اور علم ہندسہ وغیرہ، فرمایا ان علوم کو تم خود ہی حل کر لو گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ارشاد میں برکت رکھتا ہے۔ بعونہ تعالیٰ فقیر نے لوگارسم، جبر و مقابلہ، علم مربعات، علم مثلث کروی اور حیت قدیمہ اور حیت جدیدہ اور ارثماتیکی وغیرہ میں تصنیفات فائقہ اور تحریرات رائقہ لکھیں اور 100 قواعد و ضوابط خود ایجاد کیے۔ یہ اسی والد گرامی کے ارشاد کی برکت تھی کہ تم ان کو خود ہی حل کر لو گے۔ یہ خود سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کی پوری زندگی گھر اور مدرسے سے وابستہ رہی اور علوم ریاضیہ اور علوم ہندسہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کوئی بیرون ملک کا سفر کیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان علوم کے اندر وہ ید طولہ اور وہ مہارت تامہ اور وہ دسترس اور کمال عطا فرمایا تھا کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جو بیرون ملک جا کر علم ریاضی میں تمغہ حاصل کر چکے تھے، تو کئی مسائل کو وہ خود حل کرنے سے عاجز آ گئے، اور بیرون ملک کا ان مسائل کے حل کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، تو وہاں کے ایک دینیات کے پروفیسر اور استاد سید اشرف کے کہنے پر، ان کی ترغیب پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی تھوڑے وقت میں ان کے وہ مسائل جو ایک عرصے سے لا ینحل تھے اور اس کے حل کے لیے وہ بڑے متفکر تھے، آپ نے حل فرما دیے، اور پھر آپ نے علم مربعات اور دیگر علوم ریاضیہ پر اپنی لکھی ہوئی بعض تصانیف ان کے سامنے پیش کی۔ تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ نوبل پرائز کی مستحق تو آپ کی شخصیت تھی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے نوبل پرائز دیے گئے اور تمغہ دیے گئے ہیں اس فن میں مہارت کی وجہ سے، لیکن اصل تو ان تمغہ کے اور ان اعمال کے حقدار تو آپ ہیں کہ الگ تھلگ ایک گوشے میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن علم ریاضی میں آپ کو وہ کمال حاصل ہے کہ جو اہل مشرق اور اہل یورپ کو بھی یہ اتنا رسوخ اور کمال وہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تو ان علوم کا حال ہے کہ جو آپ نے پڑھے نہیں ہیں، صرف اپنے مطالعہ اور اپنی جودت ذہنی اور اپنی ذہانت اور اپنے غور و فکر سے آپ نے یہ علوم حل کیے اور ان میں بڑی شاندار تصنیفات فرمائی، اور صدہا یعنی سینکڑوں قواعد و ضوابط آپ نے ان علوم کے خود ایجاد کیے۔ تو اس فن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ تو جو دیگر علوم ہیں جو باقاعدہ آپ نے پڑھے ہیں اور جن علوم میں باقاعدہ آپ کی زندگی اور عمر بسر ہوئی ہے، تو ان میں آپ کی مہارت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عرب و عجم کے علماء نے مجدد میعاد حاضرہ آپ کی صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے، اور آپ کا ترجمہ کنز الایمان، آپ کا 33 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ اور رد المحتار پر آپ کا حاشیہ 5 جلدوں میں جد الممتار، اور دیگر بہت سارے آپ کے رسائل اور تصنیفات اس بات کی بیان گواہی دیتی ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے آپ کو جو صلاحیت اور جو فطانت اور جو علمی تبحر عطا فرمایا تھا، تو نہ تو آپ کے بعد اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے، اور نہ ہی آپ سے پہلے قریب کے زمانے میں کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ 50 سے زائد علوم میں آپ نے اپنی تصنیفات بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ آج کے درس میں نے خاص جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی مناسبت سے آپ کے حالات آپ کو بیان کرنے ہیں اور سنانے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ اپنے وقت کے
بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، فقیہ تھے، اس کے باوجود آپ بالکل ایک عام سادہ لباس پہنتے تھے۔ آپ ایک دفعہ مسجد میں لوٹے سے وضو فرما رہے تھے تو ایک شخص دور سے آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ میں احمد رضا کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں ہی احمد رضا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں ملنا چاہتا، میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو وجہ یہ تھی کہ آپ کا لباس بالکل سادہ تھا، اور اس کے خیال میں جس طرح آپ کے علمی تبحر کا مقام اور مرتبہ تھا تو اس کے ذہن میں آپ کے وہ کپڑے، لباس، جبہ، وہ اس طرح کا نقشہ اس کے ذہن میں تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ رحمہ نے جب اس کو اپنا تعارف کروا بھی دیا تو اس کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی امام اہل سنت ہیں، وہی اعلیٰ حضرت ہیں جن سے میں اتنی دور دراز سے سفر کر کے ملنے آیا ہوں۔ آپ اگرچہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پیر تھے اور آپ کے مریدین کی ایک بہت بڑی فہرست اور کثرت ہے، اس کے باوجود آپ عام مشائخ کی طرح، عام پیروں کی طرح آپ کی خانقاہ اور عام پیروں کی طرح خدام کا ہجوم آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ آپ زیادہ تر خاص اپنے زنان خانہ میں، یعنی جہاں گھر کی خواتین تھیں اس میں، وہاں آپ رہتے تھے تاکہ عام لوگ آپ کا وقت ضائع نہ کریں اور آپ اپنے مطالعہ میں اور تصنیف میں مصروف رہتے تھے۔ ہاں کوئی باہر سے دور سے مہمان ملنے کے لیے آ جاتا تو اطلاع ملنے پر آپ باہر تشریف فرما ہوتے تھے، اور پھر عصر تا مغرب کا وقت آپ نے عوام کے لیے رکھا ہوا تھا تو آپ اپنے گھر سے آگے حویلی تھی اور اس کے آگے پھاٹک تھا، وہاں ایک چھپر تھا، وہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اور اصحاب علم کے لیے کرسیاں رکھی جاتی تھی اور بینچ ہوتے تھے، وہاں عوام اور آنے والے لوگ بیٹھ کر آپ سے علمی سوالات کر کے اپنی تشفی کرتے تھے، اپنے مسائل کا حل کرواتے تھے۔ آپ لوگوں کی نظریں، یعنی نظر جو لوگ پیش کرتے تھے، ابتداءً آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ ہاں کوئی معمولی نظر جیسے مسواک کسی نے پیش کر دی تو آپ وہ قبول فرما لیا کرتے تھے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کو معمولی سمجھ کے قبول نہیں کیا، لیکن بڑی رقمیں، بڑی نظریں آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک بڑی شخصیت، معروف شخصیت اپنی زوجہ کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی زوجہ کو آپ کا مرید کروایا اور انہوں نے 60 روپے بطور نظر آپ کو پیش کیے۔ یہ اس دور میں روپیہ 11.25 ماشے چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ 11.25 ماشے چاندی کا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے وہ 60 روپے پیش کیے تو آپ نے قبول نہیں فرمائے، تو انہوں نے سمجھا بھی شاید آپ نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم ہے، تو کہنے لگے کہ حضور یہ 60 روپے ہیں۔ فرمایا یہ تو 60 ہیں، اگرچہ 1000 روپے بھی ہوں تو بحمدہ تعالی اللہ رب العالمین نے فقیر کو اپنے احباب کی نظریں قبول کرنے سے بے نیاز رکھا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کے سجادہ نشین سید مہدی حسن سجادہ نشین مرحلہ شریف، انہوں نے ایک بار تقریباً 200 روپے بدریہ منی آرڈر آپ کو ارسال کیے۔ آپ نے وہ وصول تو کر لیے، لیکن آپ نے پھر ایک خط لکھا اور وہ رقم آپ نے واپس انہیں بھیج دی، اور اس میں آپ نے لکھا کہ
حضور یہ میرے ہاں جو کچھ بھی ہے اور میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے گھر کا ہے، تو مجھے ان روپوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ 200 روپے جو منی آرڈر کے ذریعے آپ کو بھیجے گئے تھے، آپ نے ان کو واپس ارسال کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے متعدد واقعات آپ کی حیات مبارکہ کے حالات میں لکھے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے نذرانے آپ کو پیش کیے جاتے رہے لیکن آپ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ بعد میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے نظر میں آئی جس کا تقاضا یہ تھا کہ نظر کو قبول کر لیا جائے، تو پھر آپ نے نظر کو قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن جو رقمیں آتی تھیں آپ مستحقین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ 250 روپے بدریہ منی آرڈر آپ کو کسی نے بطور نظر پیش کیے۔ 250 روپے اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی، تو آپ نے وہ ساری کی ساری رقم اسی دن ہی تقسیم فرما دی۔ تو شام کو کوئی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ اگر آپ دن میں آ جاتے تو 250 روپے میرے پاس بدریہ منی آرڈر کہیں سے آئے تھے، تو میں نے وہ تقسیم کر دیے، تو آپ میں سے بھی آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جاتا، لیکن آپ اس وقت آئے ہیں اور اس وقت میرے پاس صرف 3.5 آنے، وہ بھی جو خطوط آتے ہیں ان کے جوابات کے لیے جو ٹکٹ لگانا پڑتی ہے اس کے لیے میں نے رکھے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں وہ حاضر کر دیتا ہوں۔ اس سائل نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور وہ 3.5 آنے آپ نے اٹھائے اور اس سائل کو آپ نے دے دیے۔ آپ غور فرمائیں کہ 3.5 آنے آپ کے پاس وہ خطوط کے جوابات دینے کے لیے بطور اخراجات کے رکھے تھے۔ 250 روپیہ آیا ہے، وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا، اور اگر شام میں ایک سائل آ گیا ہے تو وہ جو 3.5 آنے تھے وہ بھی اس کو دے دیے۔ ایک سید صاحب، وہ بہت غریب تھے، مفلوق الحال تھے، اور وہ سوال کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ وہ سید صاحب تشریف لائے، تو اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت پھاٹک پر کوئی خادم موجود نہیں تھا، تو وہ سید صاحب پھاٹک سے اندر آ گئے اور حویلی کراس کرتے ہوئے جو گھر کا دروازہ تھا زنان خانہ، تو اس کی سیڑھی پہ چڑھ کے انہوں نے آواز دی، سید کو دلواؤ۔ یہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی وہ سوال کرتے تھے تو کہتے تھے کہ سید کو دلواؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر تشریف فرما تھے، جو ہی آپ نے آواز سنی تو آپ فوراً آپ نے ایک بکس اٹھایا جس میں 200 روپے اسی دن آپ کی جو دیہات میں زمین تھی اور وہاں سے ماہانہ خرچہ آتا تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا، تو آپ کی عادت تھی کہ ضرورت کی رقم اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور باقی گھر میں بھیج دیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس اگر وہ رقم ختم بھی ہو جاتی اخراجات کی تو آپ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اور اپنوں سے بھی مانگتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، پھر آئندہ انتظار کرتے تھے کہ اگلی رقم آئے گی تو پھر آگے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اب یہ 200 روپے آپ کے ایک بکس میں تھے جس میں چونیاں بھی تھیں، اٹھنیاں بھی تھیں اور روپے بھی تھے، نوٹ بھی تھے، تو آپ وہ اٹھا کر لے آئے
اور آپ نے وہ بکس کھول کے اس سید صاحب کے آگے کر دیا اور کہا کہ جتنا آپ چاہیں اس میں سے اٹھا لیں اور لے لیں۔ تو اب وہ سید صاحب کافی دیر تک دیکھتے رہے، آپ لے کے وہ کھڑے رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے ایک چونی اس میں سے اٹھائی۔ پھر آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے، پھاٹک تک آئے اور اپنے خادم کو بلایا اور پھر اسے فرمایا کہ آئندہ جب یہ سید صاحب تشریف لائیں ان کو آواز دینے کی حاجت نہ پڑے، یہ آواز دے اس سے قبل ہی یہ سب جو موجود ہو سامنے حاضر کر دیا کرو، اور جو یہ چاہیں یہ اپنی مرضی سے لے لیا کریں۔ یہ اس میں ایک تو سادات کرام کا اکرام تھا جو آپ کی ایک بڑی نمایاں وصف ہے، اور دوسرا یہ آپ کی سخاوت تھی کہ آپ کے پاس اگر وہ 200 روپے ہیں جو پورے مہینے کے اخراجات ہیں تو آپ نے لا کر وہ پیش کر دیے، اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بحیثیت ادب، ایک ادب کے ساتھ ان کے سامنے وہ باکس لے کے کھڑے رہے اور کافی دیر تک آپ اسی حالت میں رہے۔ تو ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ جس نے جو چیز آپ سے طلب کی آپ نے فوراً عطا کر دی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب انہوں نے آپ کے لیے ایک چھتری خریدی، کیونکہ برسات کا موسم تھا، جب مسجد آپ تشریف لے جاتے تھے تو بعض اوقات ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہوتی تھی، ہلکی بارش ہو رہی ہوتی تھی، تو حاجی کفایت اللہ صاحب نے آپ کے لیے ایک چھتری خرید لی اور آپ کو وہ نظر پیش کی، اور پھر خود ہی اپنے پاس وہ رکھ لی۔ جب آپ نماز کے لیے نکلتے، چھتری کی حاجت ہوتی تو وہ حاجی صاحب چھتری لے کے آپ کے اوپر کیے ہوئے آپ کو مسجد میں لے آتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایک شخص نے وہی چھتری آپ سے مانگ لی، تو آپ نے حاجی کفایت اللہ کو حکم فرمایا کہ یہ چھتری اس شخص کو دے دو، چنانچہ وہ چھتری اسے دے دی گئی۔ ذکاء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد پھاٹک میں تشریف لاتے اور لوگوں کو رخصت فرمایا کرتے تھے۔ تو سردی کا موسم تھا تو آپ حسب معمول بعد مغرب پھاٹک پہ تشریف لا کے لوگوں کو رخصت فرما رہے تھے، تو آپ کی نظر ایک خادم پر پڑی، تو فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اوڑھنے کے لیے اور رضائی یعنی اوڑھنے والا لحاف نہیں ہے؟ تو اس نے خاموشی کے ساتھ اپنا چہرہ جھکا لیا، تو آپ نے وہ اپنی رضائی، اپنا جو وہ لحاف تھا سردی میں اوڑھنے والا، وہ اتار کے اس کو پہنا دیا اور فرمایا کہ اس کو پہن لو۔ انہی کا بیان ہے کہ کچھ 2-4 دن کے بعد ایک نئی رضائی، نیا لحاف تیار ہو کر آپ کے لیے وہ آ گیا، آپ نے اسے اوڑھ لیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ مسجد میں رات کو ایک مسافر صاحب آئے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ حضور میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ رضائی، وہ لحاف جو نیا آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا اور آپ نے ابھی چند دن ہی پہنا تھا، وہ اتار کر آپ نے اسے دے دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ سردی کے موسم میں کچھ گرم لحاف تیار کرواتے تھے، فردیں، اس کو اس زبان میں فردیں کہا جاتا ہے، تو کچھ لحاف آپ تیار کرواتے تھے اور غرباء میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے
چھوٹے بھائی نے آپ کے لیے ایک بہترین ایک لحاف تیار کروایا اور آپ کو اوڑھنے کے لیے پیش کیا، تو آپ نے اس کو اوڑھ لیا۔ تو جتنی لحاف غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے وہ سب کے سب تقسیم ہو چکے تھے۔ تو ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کر اس لحاف کا سوال کیا، تو آپ نے وہ لحاف جو بڑا اچھا اور بہترین اور عمدہ تھا اور آپ کے بھائی نے آپ کے لیے وہ بڑا عمدہ کر کے تیار کروایا تھا، وہ لحاف آپ نے اتار کر اس سائل کو دے دیا۔ سید ایوب علی خان کہتے ہیں کہ میں ایک بار مراد پور گیا، وہاں میں نے مختلف کپڑے دیکھے دکانوں پر، تو مجھے 2 تھان کپڑوں کے بڑے پسند آئے، ان کا رنگ، ان کے بیل بوٹے وہ بڑے خوبصورت اور بڑے عمدہ تھے۔ تو میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی تھے، انہوں نے بھی اس کپڑے کو بہت پسند کیا، تو میں نے وہ کپڑا خرید کر اس کی ایک دلائی، وہ بھی پہننے کا ایک لحاف ہوتا ہے، وہ میں نے تیار کروائی، اور وہ دلائی وہ لحاف بڑا عمدہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ جس طرح یہ لحاف بڑا عمدہ اور اعلیٰ ہے تو اس کو پہننے والا بھی کوئی عمدہ اور اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ تو میں نے بذریعہ ڈاک پارسل کے ذریعے وہ دلائی وہ لحاف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس وہ پارسل پہنچا، وہ پارسل کھولا گیا، اس کی سیل اور مہر کھولی گئی، تو جب وہ دلائی اور وہ لحاف نکالا گیا تو وہ دیکھا گیا کہ بڑا عمدہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، آپ کو بھی بڑا پسند آیا۔ جو آپ کے احباب وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ تو بہت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، یہ ضرور آپ کو پہننا چاہیے۔ اور ان حاضرین نے اصرار کیا اور ان کے اصرار پر آپ نے اسے اوڑھ لیا۔ تو مولوی امجد رضا عرف مامو میاں وہ نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ماشاءاللہ بڑا عمدہ لحاف ہے اور نوجوانوں کے لائق ہے۔ تو آپ نے جو ہی سنا تو آپ نے وہ لحاف اتارا اور فرمایا کہ تم اس کو پہن لو کہ تم یہ نوجوان ہو اور نوجوان کے لائق ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن آپ نے اصرار کر کے وہ دلائی وہ عمدہ لحاف آپ نے اس کو پہنا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت اور ایثار کا یہ انداز تھا کہ جو بھی سائل آتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور جو چیز بھی وہ مانگ لیتا آپ عطا کر دیا کرتے تھے، اگرچہ خود کو بھی اس کی ضرورت ہوتی اور خاص اپنی ضرورت کے لیے وہ چیز تیار کروائی گئی ہوتی تب بھی آپ اس سائل کو دے دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ طلباء کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ملک العلماء محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور علم حیات میں بقول اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اعلیٰ حضرت کے بعد ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص علم انہوں نے پوری محنت سے آپ سے سیکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر میں نے فتاوی نویسی شروع کی تو میں نے پہلا فتویٰ لکھا، اور بار بار دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں
میرا فتویٰ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، یہ میں بار بار میرے ذہن میں خیال آتا تھا، تو اتفاق سے وہ فتویٰ بالکل صحیح نکلا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اس فتوے کو لے کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا عمدہ فتویٰ لکھا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے پہلا فتویٰ لکھا تھا تو میرے والد گرامی نے میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے شیرینی یعنی مٹھائی وغیرہ کھانے کے لیے 1 روپیہ مجھے دیا تھا، تو میں بھی اسی کی پیروی میں تمہیں یہ 1 روپیہ شیرینی یعنی مٹھائی کھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی اس انداز کو دیکھ کر میری خوشی کی کوئی حد ہی نہ رہی، اور فرماتے ہیں کہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا یہ انداز مسلسل رہا۔ کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ آپ کے مکاتیب یعنی خطوط میرے پاس ہیں، جس میں آپ نے ان کے لیے بہترین عمدہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کہیں لکھا ہے کہ ولدی الاعز یعنی انتہائی پیارے بیٹے، اور کہیں لکھا ہے اعزک اللہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آپ کو عزت سے نوازے، اور کہیں لکھا ہے ولدی و حبیبی و ولدی و قرۃ عینی، اے میرے پیارے، اے میرے بیٹے، اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور کہیں لکھا مولانا مولوی محمد ظفر الدین جعلہ اللہ کا اسم ہی ظفر الدین، یعنی نام لکھ کے فرمایا کہ جسے نام ظفر الدین ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عملی طور پر بھی ظفر الدین بنائے، دین میں کامیاب بنائے۔ اور بھی اس طرح کے مختلف القاب، جانے پدر، یہ بھی آپ کے لیے لقب آپ نے استعمال کیا۔ بہتر از جان یعنی مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ، یہ لفظ بھی آپ نے ان کے لیے استعمال کیا۔ اور ملک العلماء کہتے ہیں کہ 360 اشعار پر مشتمل آپ نے ایک قصیدہ لکھا، جس میں آپ نے اپنے تلامذہ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے باقاعدہ ان کے نام لے کر ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اپنے بڑے صاحبزادے مولانا حامد علی خان اور عبدالسلام جبل پوری اور خود ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، ان تینوں کے نام آئے۔ پھر مولانا امجد علی اعظمی المعروف صدر الشریعہ علیہ رحمہ، اور مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، اور سید محمد اشرف، پھر ان کے نام آپ نے لکھے۔ 360 اشعار پر مشتمل آپ کا وہ قصیدہ ہے، جس میں آپ نے اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ان کے نام اور ان کے حق میں آپ نے دعائیں مانگی۔ جو طلباء رمضان کی چھٹیوں میں گھر جانے کی بجائے مدرسے میں رہتے تھے، تو عید کے موقع پر جہاں آپ اپنے پوتوں کے لیے اور اپنے گھر کے بچوں کے لیے کپڑے سلواتے تھے، انہیں عیدی دیا کرتے تھے، تو اسی طرح آپ مدرسے کے طلباء کو بھی عیدی اور تہواری دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان، ان کے ہاں مسلسل پہلے بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں،
تو گھر والوں کی بھی، آپ کی بھی اور سب متوسلین کی بھی خواہش تھی کہ کاش کوئی بیٹا پیدا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کا فیضان آگے جاری ہو۔ تو اللہ کے فضل سے پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، مولوی محمد ابراہیم، جن کو جیلانی میاں کہا جاتا ہے۔ تو ان کی ولادت کے موقع پہ بڑی خوشی ہوئی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جہاں اور لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور مخصوص لوگوں کے لیے جوڑے تیار کروائے، وہاں مدرسے کے طلباء کی بھی ان کی حسب خواہش آپ نے دعوت فرمائی۔ چنانچہ جو بنگالی طلباء تھے ان سے پوچھا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مچھلی اور بھات۔ ان کے لیے وافر مقدار میں مچھلی منگوائی گئی۔ پھر بہاری طلباء سے پوچھا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بریانی، زردہ، فیرنی، کباب اور میٹھے ٹکڑے۔ ان کے لیے ایسی ہی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ پھر پنجابی اور ولایتی طلباء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دمبے کا خوب چرب گوشت اور تنور کی گرم گرم روٹیاں، تو ان کے لیے ویسی ہی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے جوڑے تیار کروائے تھے تو ان میں میں بھی شامل تھا، میرے لیے بھی جوڑا تیار کروایا گیا۔ قمیص اور پاجامہ، ٹوپی اور جوتا تو میں نے اسی وقت پہن لیا، اور جبہ وہ بڑا قیمتی تھا تو وہ میں کبھی کبھی پہنا کرتا تھا، اور جب وہ چھوٹا ہو گیا تو پھر سید غیاث الدین جو دبلے پتلے تھے ان کو وہ فٹ آتا تھا، وہ میں نے پھر جبہ ان کی نظر کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طلباء کی حوصلہ افزائی کا یہ انداز تھا۔ حوصلہ افزائی سے طلباء کے اندر مزید محنت اور پڑھنے کا، مزید آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، دوسروں سے سبقت لے جانے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انفرادی عمل قابل تحسین ہے، وہاں اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو اساتذہ کرام باقاعدہ طلباء کو پڑھاتے ہیں، تدریس سے منسلک ہیں، تو جو طلباء محنتی ہیں اور وہ بھی اچھی کسی معاملے میں کارکردگی اپنی دکھائیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ حوصلہ افزائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی رقم ہو، کوئی مناسب کتاب یا جو موقع کی مناسبت سے آسانی ہو اور جو چیز میسر ہو، اچھے انداز کے اندر عزت و اکرام کے ساتھ وہ حوصلہ افزائی کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہرگز، اس کی بارگاہ میں تو دلوں کا جو خلوص ہے وہ باریاب ہوتا ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیوگان، جو بیوہ عورتیں ہیں، مستحقین ہیں، ان کی باقاعدہ مدد فرمایا کرتے تھے، اور بعض افراد کا آپ نے ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اور یہ آپ کی امداد صرف آپ کے شہر کے یا آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی،
بلکہ بعض بیرون ملک بھی آپ کی یہ امداد جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک غریب شخص کو 50 روپے منی آرڈر کرنے تھے، ماہانہ آپ منی آرڈر 50 روپے کا فرماتے تھے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی، تو آپ بہت پریشان تھے کہ اگر صبح بر وقت منی آرڈر نہ ہوا، جو ڈاک کا جہاز ہے وہ تو نکل جائے گا، پھر بعد میں جب منی آرڈر کیا گیا تو وہ بہت دیر سے پہنچے گا۔ تو پوری رات آپ کی اسی پریشانی میں گزری، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور عرض کیا کہ میں نے کچھ افراد کا ماہانہ وظیفہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مقرر کر دیا ہے، تو اس میں میری مدد کی جائے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہ سکے۔ تو رات گزر گئی، جب صبح کا وقت ہوا تو ایک سیٹھ صاحب آئے، تو انہوں نے 51 روپے، یعنی 50 روپے تو بھیجنے تھے، 51 روپے انہوں نے حسنین کو جو تھے یا حسن رضا تھے ان کو دیے اور وہ چلے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ 51 روپے پہنچے تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ 50 روپے تو وہ ہیں جو منی آرڈر کے طور پر بھیجنے ہیں، اور یہ جو اوپر 1 روپیہ زائد ہے یہ منی آرڈر کا خرچہ ہے۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں ایک شخص نے آپ کو خط بھیجا اور کہا کہ میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے اور میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اس حوالے سے آپ میری امداد فرمائیں۔ تو آپ نے سوچا کہ 2 بیٹیوں کی شادی ہے تو ایک بیٹی کی شادی کا خرچہ 500 روپے ہوگا، تو اس طرح یہ 1000 روپیہ اس کے لیے درکار ہوگا۔ تو آپ کے پاس پیسے تو موجود نہیں تھے، آپ نے شجرہ زر کا ایک عمل کیا، یعنی ایک وظیفہ آپ نے پڑھا، اور وہ 40 دن وہ وظیفہ وہ پڑھنا تھا۔ تو وظیفہ پڑھتے رہے، شجرہ زر کا عمل کرتے رہے، جب 40واں دن ہوا اور آپ ابھی اپنے اس وظیفے میں مصروف تھے، فارغ نہیں ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے بتایا کہ آپ اس وقت وظیفے میں مصروف ہیں، تو آپ کچھ دیر ٹھہر کے آ جائیں۔ تو انہوں نے ایک رومال دیا اور کہا کہ یہ آپ میری امانت ان تک پہنچا دینا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے اس شجرہ زر والے عمل سے فارغ ہوئے تو رومال آپ کے صاحبزادے نے آپ کو پیش کیا، تو آپ نے کھولا تو اس میں 1000 روپے سے زیادہ رقم تھی۔ تو سوچا کہ میں نے تو 1000 روپے کا تصور کر کے یہ عمل کیا تھا اور یہ کچھ زائد رقم کیوں آئی ہے؟ پھر ذہن میں آیا کہ یہ اصل میں مکہ معظمہ بھجوانے کے اخراجات ہیں۔ تو اس دور میں 1000 روپیہ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1 روپیہ 4.25 ماشے چاندی کا ہوا کرتا تھا، تو یہ 1000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن آپ نے بطور امداد کے مکہ معظمہ یہ 1000 روپیہ بھجوا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور جہاں طلباء کی مالی اعتبار سے بھی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، بیوہ اور حاجت مند خواتین کی اور لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔
وہیں آپ کا یہ بھی ترہ امتیاز ہے کہ آپ سادات کرام کا بہت زیادہ ادب اور بہت زیادہ ان کا لحاظ اور ان کی رعایت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب میلاد شریف کی محفل ہوتی یا کوئی اور محفل ہوتی تو محفل کے اختتام پر شیرینی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی، تو جو سادات کرام ہوتے تھے ان کو دوسروں کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک سید صاحب تھے، تو ان کو مٹھائی تقسیم ہونے کے وقت عام بندوں کی طرح اکیلا حصہ ہی ملا، یعنی 2 تشتریاں وہ مٹھائی سے بھری ہوئی تھی اور وہ عام بندے کو بھی اتنا حصہ ہی دیا گیا تھا۔ تو وہ سید محمود صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل میں رنج پیدا ہوا کہ جس طرح پہلے بطور سید کے میرا اکرام ہوتا تھا اور ڈبل حصہ ہمیں دیا جاتا تھا، تو آج تو ڈبل نہیں دیا گیا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کر عرض کیا حضور کہ مجھے تو عام بندوں کی طرح وہ اکیلا حصہ ہی ملا ہے۔ آپ نے فوراً تقسیم کرنے والوں کو بلوایا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، پھر فرمایا کہ اس جو سینی ہے، خوان ہے یا ٹرے ہے، فرمایا اس میں جتنی تشریاں مٹھائی کی آ سکتی ہیں نا اتنی ڈال کے اس کو مکمل بھر کے لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ پورا خوان وہ مٹھائی کی تشریوں سے بھر کر آپ کے پاس پیش کیا گیا۔ اب وہ سید صاحب کہنے لگے حضور میرا یہ مقصد نہیں تھا، بس مجھے کہ رنج ہوا تھا دلی کے، میرا وہ اکرام نہیں کیا گیا جو پہلے کیا جاتا تھا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سید صاحب آپ کو اب یہ قبول کرنا پڑے گی مٹھائی، ورنہ مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ پھر آپ نے ایک اور خادم کو بلایا، فرمایا یہ اٹھا لو اور یہ سید صاحب کے ساتھ جاؤ اور ان کے گھر یہ پہنچا کے آؤ۔ یہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سادات کرام کے ساتھ ایک والہانہ پیار بھی تھا اور ان کا اکرام و احترام بھی تھا۔ اور اس سے پہلے آپ ایک سید کا واقعہ سن چکے ہیں کہ جنہوں نے وہ صدا لگائی تھی کہ سید کو دلواؤ، تو آپ نے وہ پورا باکس جس میں 200 روپے تھے وہ آپ کے سامنے لا کے پیش کر دیا تھا کہ جو چاہے اس میں سے آپ لے لیں۔ سید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کی مغرب کی جانب نیا کتب خانہ تعمیر کیا گیا، تو جب وہ کتب خانہ تعمیر ہو رہا تھا تو گھر کی خواتین کو آپ کے آبائی مکان میں، پرانے مکان میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں آپ کے بھائی حسن رضا خان اور ان کے متعلقین وہاں رہتے تھے۔ اب آپ کا جو گھر تھا اس میں چونکہ مزدور اور مستری ان لوگوں کا آنا جانا تھا، اس لیے وہاں پردے کا اہتمام ممکن نہیں تھا، تو اس لیے خواتین کو دوسرے آبائی مکان میں بھیج دیا گیا اور آپ اپنے مکان میں بیٹھتے تھے تو لوگ باہر سے آتے تھے، کیونکہ اب وہ پردے کا تو مسئلہ نہ رہا تو لوگوں کا آپ کے گھر میں آنا جانا تھا۔ تو ایک سید صاحب وہ کچھ دن پہلے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو آپ اسی گھر میں بیٹھتے ہیں اور اسی گھر میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب وہ کتب خانہ مکمل ہو گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، تو آپ کے اہل خانہ اور گھر کی خواتین دوبارہ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ پردے والا گھر تھا، لیکن جو سید صاحب تھے ان کو معلوم نہیں تھا۔ وہ پھر دوبارہ جب آئے تو وہ بے دھڑک اندر چلے گئے، گھر میں داخل ہو گئے۔ جب گھر کے صحن میں پہنچے تو جو گھر کی خواتین تھیں پردہ دار تھیں، تو وہ دیکھ کر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگیں اور چھپنے لگیں۔ تو اب انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو سمجھا تھا کہ یہاں کوئی خواتین نہیں ہیں، جس طرح کہ پہلے یہاں پر اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے اور ہمارا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو
یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اجازت نہیں لی اندر آنے کی اور میں ایسے ہی آ گیا ہوں۔ پھر وہ فوری باہر آ گئے اور بڑی اس کی ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور یہ دین میں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اعلیٰ حضرت اس کو کیا محسوس کریں گے۔ تو اتنے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی تشریف لے آئے، اور آپ بھی سارا معاملہ سمجھ گئے تھے۔ تو آپ نے اپنی جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں سید صاحب کو آپ نے لا کر بٹھایا اور ان سے باتیں کرنے لگے تاکہ وہ ان کے دل میں جو ایک پریشانی تھی اور ایک ندامت تھی وہ دور ہو جائے۔ باتیں کرتے رہے تو پھر بالآخر اس سید صاحب نے کہہ دیا کہ حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، آپ آقا زادے ہیں اور یہ سب آپ کی باندیاں تو ہیں، یہ سب آپ ہی کی باندیاں ہیں۔ تو پھر وہ ان کے دل سے جو ایک خوف تھا اور ایک ندامت تھی وہ جاتی رہی۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں ان سید صاحب نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا اور مذاق میں یہ کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آج پٹیں گے، یعنی اعلیٰ حضرت کے گھر میں ایسے ہی آگے ہیں، پردے والا گھر ہے، تو میں نے تو سمجھا تھا کہ آج پٹیں گے، لیکن اس پٹھان نے وہ عزت کی ہے کہ حب رسول کا حق ادا کر دیا ہے اور میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تو اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سادات کرام کی عزت و احترام کا یہ انداز تھا۔ ایک دفعہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیلی بھیت مولانا وسیع احمد صورتی محدث صورتی علی رحمہ، تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں ان کے ہاں آپ کا قیام تھا۔ تو وہاں کسی شخص نے آپ کی دعوت کی، اور چونکہ آپ کو اس وقت کمزوری اور نقاہت تھی اس لیے آپ کو دعوت میں لے جانے کے لیے ایک پالکی کا انتظام کیا گیا۔ تو آپ اس پالکی میں بیٹھ گئے اور مزدوروں نے اس کو اٹھایا اور آپ چلنے لگے تو پیچھے پیچھے وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمہ وہ بھی پیچھے پیچھے پیدل آ رہے تھے، اور چونکہ چلنے والے وہ تھوڑا تیز چل رہے تھے تو اس لیے محدث صورتی علیہ رحمہ انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کے اپنے بغل میں لے لیے تاکہ تھوڑا وہ بھی تیز چل سکیں اور ان کے ساتھ مل سکیں۔ تو اتنے میں ان کہاروں نے مزدوروں نے جو پالکی آپ کی اٹھائی ہوئی تھی کندھا بدلنے کے لیے اس کو نیچے رکھا، تو آپ کی کھڑکی سے پالکی کی کھڑکی سے نظر پڑ گئی محدث صورتی علیہ رحمہ پر کہ وہ پاؤں سے ننگے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ سید صاحب یہ کیا، مجھے پالکی میں بٹھایا اور آپ یہ پیچھے پیچھے پیدل ننگے آ رہے ہیں۔ ان کا حضور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، نقاہت ہے، تو اس لیے آپ کے لیے تو یہ اہتمام ضروری تھا، تو میں تو پیدل آ سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر تم پیدل چلو گے تو میں بھی پیدل چلوں گا، میں پھر اس پالکی میں نہیں جاؤں گا، آپ واپس جائیں۔ تو ان سید صاحب کو آپ نے محدث صورتی کو واپس اپنے مکان پر بھجوا دیا، اور جب آپ وہاں جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے تو دوبارہ پھر آپ نے اس میزبان کو کہا کہ پالکی دوبارہ بھجوائیں کہ وہ سید محمد وسیع احمد صورتی رحمہ ان کو وہ لے کر آئیں، دوبارہ ان کو بھی پالکی میں لایا گیا۔ تو یہ سیدی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سادات کا اکرام تھا۔ اسی طرح ایک کم سن عمر کے صاحبزادے وہ گھریلو کچھ کام کاج کی معاونت کے لیے رکھے گئے، کیونکہ گھر میں ظاہر پردہ ہے تو وہ چھوٹا بچہ ہی گھر میں اس طرح کی ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے۔ تو ایک کم سن صاحبزادے وہ بطور ملازم کے رکھے گئے اور تنخواہ بھی طے ہو گئی۔ اللہ کو پتہ چلا کہ یہ تو سید زادے ہیں، تو یوں ہی پتہ چلا تو آپ نے گھر والوں کو فرمایا کہ یہ خادم نہیں ہیں، یہ مخدوم ہیں،
خبردار ان سے کوئی گھر کا فرد کوئی کام کوئی خدمت نہ لے، کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، کسی اور چیز کی حاجت ہو تو وہ فوراً ان کو پیش کی جائے، اور جو تنخواہ کا وعدہ ہے مہینہ پورے ہونے پر وہ تنخواہ پوری کی پوری انہیں پیش کی جائے، اور یہ تنخواہ نہیں بطور نظر کے پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دفعہ سید ایوب علی اور سید قنات علی یہ دونوں برادر ہیں، تو کسی نے باہر سے، قنات علی ابھی تھوڑی عمر کے تھے، ان کو باہر سے آواز دی، تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس آواز دینے والے پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا تمہیں معلوم نہیں سید زادے کو کیسے بلایا جاتا ہے، ایسے باہر سے آوازیں دی جاتی ہیں، آئندہ اس طرح کی غلطی مت ہو۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک سید صاحب آپ کے پاس تشریف لائے، جب آپ وہیں پر محدث سورتی کے پاس تشریف فرما تھے تو وہ سید صاحب تھے لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی، تو وہ آ کر بیٹھے، ملاقات ہوئی تو آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، کچھ دیر تک دیکھتے رہے، تو ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ اللہ تو مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ میری داڑھی نہیں ہے۔ اللہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ بس اس دیکھنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ سید صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں گھر گیا تو میں نے فوراً داڑھی منڈانے سے توبہ کر لی اور پکی نیت کر لی اور آئندہ پوری داڑھی سنت کے مطابق رکھ لی۔ اسی طرح سید مہدی حسن ماہرہ شریف کے جو سجادہ نشین تھے وہ آپ کے پاس تشریف لائے، تو آپ کا معمول تھا کہ کیونکہ وہ آپ کے مرشد خانہ کے سجادہ نشین تھے، جب وہ آتے تھے تو آپ خود ان کے ہاتھ دلواتے تھے اور خود کھانا پیش کرتے تھے۔ تو جب آپ ان کے ہاتھ دلوا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، چھلے سونے کے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ تو مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو سیدھا یہ نہیں کہا بھی یہ تو پہننا ناجائز ہے اور آپ نے یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو بڑے ادب سے کہا کہ حضور یہ انگوٹھی اور یہ چھلے آپ مجھے عطا کر دیں، تو انہوں نے خوشی کے ساتھ اتار کے دے دیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بمبئی چلا گیا، اور جب میں پھر گھر پہنچا تو میری بیٹی فاطمہ نے بتایا کہ ابا جان بریلی کے مولانا صاحب کی طرف سے ایک پارسل آیا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں اور ساتھ یہ انگوٹھی بھی ہے اور یہ چھلے بھی ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے شہزادی یہ خاص آپ کے لیے ہے، یعنی وہ سونا چونکہ عورت کے لیے تو پہننا جائز ہے نا، تو وہ ان کے والد صاحب سے لے کے ان کی لخت جگر ان کی شہزادی کو وہ بھیج دیا، اور ساتھ کچھ اور تحفے بھی آپ نے بھیج دیے۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز تھا۔ تو آج کے درس میں ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے حوالہ سے یہ باتیں جو یہاں پیش کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عام نظریں بڑی بڑی رقمیں وہ قبول نہیں فرماتے تھے، اور پھر بعد میں جب قبول کرنے لگے تو وہ لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ وہ جب آپ اپنے مرشد کریم کا عرس کرتے تھے 16، 17، 18 ذی الحجہ کو، تو عرس میں جتنی بھی رقمیں آتی تھیں تو آپ وہ ساری رقوم بھی وہاں خدام میں اور دیگر لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس عرس کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے پڑتے تھے، یعنی وہ آئی ہوئی رقمیں بھی تقسیم فرما دیتے اور پھر بعض اخراجات اپنی جیب سے پورے کرتے تھے، اور سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے، طلباء کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، اور بیوہ عورتوں کی اور مستحقین کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کے لیے آپ نے ماہانہ وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اور سادات اکرام کا بہت زیادہ اکرام اور احترام فرمایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیات تو بہت ہیں۔ گزشتہ سال
جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خشیت الہی، آپ کی عبادت، آپ کے عز و انکساری اور غریبوں کی دعوت کو قبول کرنا، اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی۔ اور آج آپ کے حوالے سے جو محفل ہو رہی ہے اس میں ان نکات پر میں نے گفتگو کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العالمین نے ہر خصوصیت میں اور ہر خوبی میں ایک انفرادیت عطا فرمائی تھی۔ آپ علم کو دیکھ لیں اور آپ کے عمل کو دیکھ لیں، آپ کے خلوص کو دیکھ لیں، آپ کی سخاوت کو دیکھ لیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ لیں، علمی تبحر کو دیکھ لیں، کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں تو آپ کو آپ کی ذات میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اوصاف حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں، اور جو اپنی جان کے لالچ اور حرص سے بچا لیے گئے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس پوری گفتگو سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حرص اور لالچ سے پاکیزہ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو لوگوں کی نظروں کی حاجت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔